بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ ابھی چند دن پہلے ہوئے ایک پاکستان کے نامور کالم نگار نے ایک کالم خبر جنگ میں لکھا اور اس نے ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کا موازنہ کیا۔ دوستو، جو بہت ہی حیران کن تھا۔ دوستو، جنہوں نے 1970 کا زمانہ دیکھا اور وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو کے مخالف ہوں یا حامی ہوں، اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے والے عالمی امور کے مفکر اور عہد ساز سیاسی رہنما کا موازنہ ایک ایسے شخص سے کرانا نہایت ہی نامناسب اور بھٹو کے ساتھ زیادتی کا موجب ہے۔ بھٹو جس کی سیاسی بصیرت اور معاملہ فہمی کی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا کے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں اور مفکرین نے کیا۔ مثال کے طور پر موزے تان کو لے لیں، چون لائی کو لے لیں، سہارتو کو لے لیں، سہارنو کو لے لیں، جمال عبد الناصر کو لے لیں، امریکی پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی، ہینری کسنجر، یاسر عرفات، کرنل قذافی، شاہ فیصل اور معروف فلاسفر شامل ہیں۔ اپنے 20 سالہ کیریئر میں بھٹو نے بحیثیت وزیر خارجہ، جہاں وہ پاکستان کی ذات خارجہ پالیسی اور چین کے ساتھ دوستی کے بانی تھے، وہی اپوزیشن لیڈر جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء تک جیسے فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف طویل جدوجہد اور اسی جدوجہد کے دوران اپنی جان بھی قربان کر دی۔ دوستو، دوسری طرف عمران خان ہے، اس کی سیاسی بصیرت اور معاملہ فہمی بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے سر پہ یا اس کے نام پہ ایک 1992 کا کرکٹ کپ اور ایک کینسر ہاسپٹل جو اس نے اپنی والدہ کے نام پر بنایا، اس کے کریڈٹ پر یہ ہے۔ اس کا منافقانہ رویہ دیکھیں، الیکشن سے پہلے جتنے وعدے کیے، عہد کیے، سارے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے یو ٹرن کا نام دیا اور جھوٹے اور پکے وعدے کر کے اور پھر سچ کو جھوٹ میں ثابت کرنا اور جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر حلال کرنا، یہ اسی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نہ ہی سیاسی صلاحیت ہے، نہ ہی انتظامی صلاحیت ہے اور نہ ہی اس کے وہ کارنامے دنیا میں ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے ادا کیے تھے۔ یہ اب بھی کسی ملک کا دورہ کرنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد جنرل باجوہ صاحب کے پاس جاتا ہے اور جنرل باجوہ صاحب پہلے دورہ کرتے ہیں، پھر باجوہ صاحب جس اس موجودہ دور کے نیوٹن کو اشارہ کرتے ہیں، پھر وہ ساتھ ہی دورہ کرنے پہ چلے جاتے ہیں۔ دوستو، ان کی یہ سیاسی بصیرت اور موازنہ کیا جائے، یہ بھٹو کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ صرف یہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ یا ارباب اختیار کی حمایت ہو وہی آگے آ سکتا ہے، مگر جو بھٹو کے سر پہ الزام لگتا ہے وہ بھی فوج کے ذریعے آیا، مگر یہ بھی دیکھیں اس نے
جنرل ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن کر کے انتخاب لڑ کے وہ کفارہ ادا کر دیا گیا۔ اور بھٹو صاحب عالمی سطح کے مدبر و مصنف بھی تھے، جس کا ثبوت ان کی مختلف بین الاقوامی اور قومی منہ پر لکھی گئی کتابیں بھی ہیں، اور اقوام متحدہ میں ان کی تقاریر کا آج بھی UN اقوام متحدہ میں بہترین تقاریر شامل ہوتی ہیں۔ اور ان کی انتظامی صلاحیت دیکھیں، جب پاکستان کی حکومت ان کو ملی تو ملک دو ٹوٹے ہو چکا تھا، اور برطانوی پاکستان کا 5000 مربع میل سے زیادہ رقبہ، 90,000 جنگی قیدی بھارت کی طویل میں تھے، اور دنیا پاکستان کے بارے میں نہایت ہی مجوس دہائی دے رہی تھی۔ یہ اس کی ولولہ انگیز تقاریر اور بے پناہ سیاسی بصیرت کا کمال تھا کہ انہوں نے بقایا پاکستان کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، بلکہ چند سال کے اندر ہی 1974 میں لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے اسے مسلم دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ دوستو، یہ تھا ان کا 5 سالہ مختصر دور حکومت، مگر اس دور حکومت میں 73 سال کے متفقہ آئین اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے لے کر مزدوروں، کسانوں، طالب علموں کو ہر سطح پر ان کی فلاح و بہبود کے لیے پروگرام کیے، اس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے قائد اعظم کے بعد پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، جن کی سزائے موت کے خلاف خود سوزیاں ہوئیں، لاکھوں افراد میں قید و بند اور دیگر مصائب بھگتے، کیونکہ انہوں نے بے زبانوں کو زبان دی، عزت نفس دی، سیاست کو ڈرائنگ روموں سے نکال کر کھیتوں میں کھلیانوں میں پہنچایا، اور عوام کے لیے، لیڈروں کے لیے جان قربان کرنے کی رسم ڈالی، جسے ان کے پورے خاندان نے نبھایا۔ تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لیڈر ریفارمر مرسلہ ہوتا ہے، قائد اعظم پاکستان کے بانی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ریفارمر کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ رکھے جائیں گے۔ اور دوستو، بھٹو جیسے لیجنڈ سیاسی مدبر لیڈر موازنہ ایک ایسے شخص سے کرنا پریشان کن، حیران کن تو اور کیا ہو سکتا ہے، جو سرے سے سیاستدان ہے ہی نہیں، جس کی وجہ شہرت کھیل ہے، جسے ان طاقتوروں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، جن کا بذات خود سیاست میں حصہ لینے اپنے حلف سے خلاف ورزی اور جس کی سیاسی بصیرت کے محضر اس کے ہر روز یو ٹرن ہوں، اور کالم نگار نے فوجی آمروں کی سیاستدانوں کو بدنام کرنے والی ہی وہی منطق درائی اور لکھا وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ذریعے سیاست میں آئے۔ سوال یہ ہے، جس ملک میں شروع سے ہی سیاست کے دروازوں پر پہرا ہو، وہاں سیاست میں داخلے کا اور کون سا راستہ بچ جاتا ہے؟ بھٹو صاحب نے تو جنرل ایوب خان کے خلاف عوامی طریق چلا کر اس الزام کا بھی کفارہ ادا کر دیا تھا۔ وہ ایک فوجی امر کی کابینہ میں شامل تھے، لیکن میاں نواز شریف جنرل ضیاء کی موت کے 12 سال تک جنرل ضیاء کے مشن پر کارآمد رہنے کا عزم کرتے رہے۔ یہاں شیخ مجیب الرحمن کو اقتدار منتقل نہ کرنے کی بات کی تو اس کے لیے میرے عزیزم کالم نگار 23 مارچ 1970 کا جاری کردہ قانون LFO پڑھ لینا ہی کافی ہے، جو صاف بتاتا ہے جنرل یحییٰ کا پہلے ہی اقتدار منتقل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ویسے یہ بھی آمرانہ سوچ کا کمال ہے،
ملک سیاہ اور فیض کا مالک ایک آمر ہو اور اس کے گناہوں غلطیوں مال کا سارا ملبہ سیاستدان پر تھوپ دیا جائے۔ کالم نگار نے اپنے کالم میں بھٹو صاحب اور اپوزیشن کی چپکش کا اور محاذرائی کا ذکر تو کیا، لیکن اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور ان سب کے باوجود انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس ملک کو وہ آئین دیا جو ہر دور کے آمروں اور ان کے ہم نواؤں کے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ہم مانتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں، ان میں بھی انسانی خامیاں ہو سکتی ہیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے گراں قدر کارناموں اور ان کی دلرانہ جمہوری جد و جہد کو اجاگر کرنے کی بجائے انہیں مطعون کرنا، اپنے ناکارہ مہروں کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا ہماری جمہوری طاقتوں کی پرانی روایت ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے۔ ایک طرف بھٹو کو ذہین و فطین قرار دیتے ہیں، پھر اس کا موازنہ عمران خان سے کرتے ہیں۔ دوستو، آپ بھی سوچئے کیا عمران خان اس قابل ہے اس کا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ موازنہ کیا جائے؟ جو اس نے قربانیاں کی، جو انٹرنیشنل لیول پہ ذہین و فطین سیاست کا بادشاہ گر، اور اس کے مقابلے میں عمران خان کی حیثیت وہ ایک ورلڈ کپ جیت کے لے آیا اور پاکستانی قوم کا مسیحا بن چکا، اور 22 سال سیاست میں دھکے کھانے کے بعد وہ پھر آخرکار اسٹیبلشمنٹ اور صاحب اختیار کی اجازت کے ساتھ ان کے نام پہ دور اقتدار میں آیا، اور یہ سب فیصلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مگر بھٹو صاحب کی ایک خامی آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ جب اس نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایجیٹیشن میں مولویوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، یا مولویوں سے بلیک میل ہو کر ایک فرقے کو غیر مسلم قرار دیا، میرے خیال میں یہی بھٹو کے لیے تباہی کا امکان ہوا۔ دوستو، اس کے بعد جس نے اس قادیانی مسئلے میں یا احمدی مسئلے میں حصہ ڈالا، جو اس کی مثال ضیاء الحق کا بھی ہے، جس نے کہا یہ ایک کینسر کا پودا ہے، میں کھاڑ کے پھینک دوں گا، مگر اس کے کچھ سالوں بعد ہی اس جنرل ضیاء کا اللہ تعالیٰ نے وہ حال کیا، اس کا ایک دان تک نہیں مل سکا۔ اسی طرح اب جو خان صاحب اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا، وہ بھی یاد رکھے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں، اور ساتھ ہی اس کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ہمیشہ جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔